بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس شجر سے جو انسان کے ساتھ شریک ہے، جسم نرمی میں جو جنس بعید ہے، تو حساس کو فصل بعید کہیں گے۔ وہ قسمان، فصل کی دو قسم ہیں، ایک قریب ایک بعید۔ قریب وہ فصل ہے جو ممیز نوع کا ہو، مشارکات جنس قریب سے، اور بعید وہ ہے جو ممیز و نوع کو، مشارکات جنس بعید سے۔ اول جیسے ناطق انسان کے لیے، اور ثانی جیسے حساس۔ اب سنو بھائی، یہ انسان نوع ہے، یہ حیوان جنس ہے، یہ درمیان میں فصل ہے۔ فصل کا تعلق نوع کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ فصل نوع کو تمیز دیتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام مقوم ہے۔ اور اس کا تعلق جنس سے بھی ہے، کیونکہ یہ جنس سے نوع کو تمیز دیتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام مقسم ہے۔ تو فصل بنسبت نوع کے مقوم میں، اور بنسبت فصل جنس بنسبت نوع کی مقوم ہے۔ مقوم کا معنی وجود دینے والا، اور وجود دینے والی کا معنی جز، اور فصل جز ہے کس کا؟ نوع کا۔ اور مقسم کا معنی تقسیم کرنے والا، اور یہ ناطق حیوان میں تقسیم کرتا ہے، ایک حیوان ناطق جو یہ ہے، ایک حیوان غیر ناطق جو فرس اور حمار ہے۔ فصل کا تعلق ہے نوع کے ساتھ، اس اعتبار سے اس کا نام مقوم ہے۔ مقوم کا معنی جز، اور فصل بھی داخل ہے فی قوام حقیقت نوع میں۔ ونسبۃ الی الجنس، اور اس کی ایک نسبت ہے جنس کی طرف، اس کا نام مقسم ہے، کیونکہ فصل تقسیم کند جنس را ویحصل قسما ویحصل قسما له، اور حاصل کرتے ہیں قسم جنس کے لیے، جیسے ناطقہ۔ تو یہ مقوم انسان کا بنا کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے، اور مقسم حیوان کا بنا کیونکہ ناطق حصل للحیوان قسمین، اس نے حاصل کی حیوان کے لیے دو قسم، ایک حیوان ناطق اور دوسرا حیوان بس۔ عملی سے انسان نوع سافل ہے، اور حیوان بنسبت اس کی نوع عالی ہے۔ اب جو فصل مقوم عالی کا ہو وہ مقوم سافل کا ہے، جیسے حساس مقوم حیوان کا ہے۔ حیوان کا معنی جسم نام حساس، تو حساس اس کا جسم ہے۔ تو جب یہ مقوم عالی کا، تو مقوم کیوں؟ مقوم عالی کا جو حساس ہے یہ جز ہے عالی سے، حیوان سے، اور عالی جز ہے سافل سے، اور جز الجز جز۔ تو جب حساس جز حیوان کا ہوا اور حیوان جز انسان کا ہوا، تو حساس جز انسان کا ہوا، اور جز شے مقوم ہوتا ہے۔ لہذا جو حساس مقوم عالی کا تھا وہ مقوم سافل کا ہے۔ ہر مقوم للعالی مقوم للسافل ہے، جیسے قابل للابعاد، یہ مقوم جسم کا، تو مقوم جسم نرمی کا، تو مقوم حیوان کا، مقوم انسان کا، یہ تمام سافل ہے، کیونکہ قابل للابعاد جز ہے جسم کا، اور جسم جز ہے جسم نرمی کا، تو قابل للابعاد جز ہے جسم نرمی کا، اور قابل للابعاد جز ہے جسم کا، اور جسم جز ہے جسم نرمی کا، اور جسم نرمی جز ہے حیوان کا، اور حیوان جز ہے انسان کا، تو قابل للابعاد جز ہوا جسم نرمی، حیوان، انسان۔ وَكَالنَّمِي یا نمی، تو فَإِنَّهُ کما، جس طرح یہ مقوم ہے جسم نرمی کا، تو مقوم حیوان اور مقوم انسان کا بھی ہے۔ یا جیسے حساس اور متحرک بالارادہ، یہ مقومان ہے حیوان کا، تو مقومان ہے انسان کا۔ اب الٹ نہیں ہے، ہر مقوم للسافل مقوم للعالی نہیں ہے۔ جیسے ناطق، یہ مقوم ہے سافل کا جو انسان ہے، لیکن مقوم حیوان کا نہیں ہے، حیوان کے لیے تو یہ مقسم ہے۔ اور کیوں؟ ناطق جز انسان کا، اور انسان جز حیوان کا نہیں ہے، تو ناطق جز حیوان کا نہیں ہے۔ جب جز نہیں ہے تو مقوم نہیں ہے، اور نہیں ہے ہر مقوم سافل کا مقوم للعالی، کیونکہ ناطق مقوم انسان سافل کا ہے اور مقوم حیوان عالی کا نہیں ہے۔ کل فرق مقسم میں عاقس ہے، ہر مقسم للسافل مقسم للعالی ہے۔ جیسے ناطق مقسم حیوان کا، ناطق غیر ناطق، تو مقسم عالی حیوان کا وہ کون ہے؟ جسم نرمی، جسم مطلق اور جوہر کا۔
ہر مقسم للسافل مقسم للعالی ہے. ناطق جس طرح مقسم حیوان سافل کا ہے ناطق و غیر ناطق کو، تو مقسم جسم مطلق کا ہے الہما. اور وجہ یہ کہ مقسم للسافل قسم ہے سافل کا، اور سافل قسم ہے عالی کا، اور وہ قسم القسم قسم. ناطق مقسم ہے حیوان کا تو قسم حیوان سے بنا، اور حیوان قسم ہے جسم نوی کا تو ناطق قسم ہوا جسم نوی کا تو مقسم بنا. ہر مقسم عالی کا مقسم للسافل. مثلا حساس ہے، یہ مقسم ہے جسم نمی کا، ایک جسم نمی حساس ہے وہ حیوان ہے، ایک غیر حساس ہے وہ شجر ہے. لیکن مقسم حیوان کا نہیں ہے کہ ایک حیوان حساس ہے اور دوسرا حیوان حساس. یقسم الجسم النمی، جسم نمی حساس کو اور جسم نمی غیر حساس کو، اور مقسم حیوان کا نہیں ہے لہما حساس غیر حساس کو، کیونکہ ہر حیوان حساس ہے اور موجود حیوان غیر حساس. الخاصہ، مصنف نے کلیات ذاتیہ کا ذکر کیا، ایک جنس، ایک نوع، ایک فصل. اب کلیات عرضیہ کا ذکر کرتا ہے، ایک خاصہ ہے اور ایک عارضی عام ہے. خاصہ اس کلی کا نام ہے جو اپنے افراد کی ماہیت سے خارج ہو، ایک، اور ایسے افراد پر محمول ہو جو ایک نوع کی، جیسے زاہد. تو زاہد کے افراد کون ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد. اس میں دونوں قید ہے، یہ ان افراد کی ماہیت سے خارج بھی ہے. ان کی ماہیت کیا؟ حیوانی نظر، اور ظاہر خود سے خارج ہے. اور یہ ظاہر محمول ہے ایسے افراد پر جو ایک انسان کے افراد ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو خاصہ اس کلی کا نام ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، ایک، اور ایسے افراد پر محمول ہو جو تحت نوعین واحد ہو. الکلی الرابع، چوتھی کلی الخاصہ وہو کلی، یہ وہ ذاہق ہے خارج جو خارج ہے عن حقیقت الافراد، افراد کی ماہیت سے، ایک قید، اور محمول علی افراد، محمول ہو ایسے افراد پر جو واقع ہو تحت حقیقت فقط، جیسے ذاہق للانسان. تو دیکھو ذاہق کے افراد زید، عمر، بکر ہے. ان افراد کی حقیقت سے ذاہق خواہ، کیونکہ ان افراد کی حقیقت کیا ہے؟ حیوانی. تو ظاہر تو ان میں نہیں ہے. اور جتنے افراد پر ظاہر بولا جاتا ہے وہ ایک انسان کے افراد ہے یا حمار کی بھی ایک ہے. یا کاتبون، تو کاتبون کے افراد کون ہے؟ زید، عمر، بکر. اور کاتب ان کی حقیقت سے خارج بھی ہے، ان کی حقیقت ہے ناطق، کاتب خارج ہے. اور کاتب جن افراد پر محمول ہے وہ افراد ایک انسان کے ہیں. الخامس من الکلیات العرض العام، پانچویں قسم کلیات میں سے عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، لیکن جن افراد پر وہ محمول ہو وہ ایک حقیقت کے نہ ہو بلکہ حقائقی. جس طرح مشیون، تو مشیون کے افراد کون ہیں؟ زید اور حمار، دونوں مشیون، اور دونوں کی حقیقت سے یہ خارج ہے. زید کی حقیقت ہے ناطق اور حمار کی حقیقت ہے حیوانی، نہ ایک، دونوں سے جو ہے مجھ سے مشیون خارج ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مشیون محمول ہوا زید اور حمار پر، اور زید اور حمار ایک نوع کے افراد ہے یا دو نوع؟ زید نوع انسانی کا فرد ہے اور حمار نوع حماری کا فرد. خامس، پانچویں قسم کلیات میں سے عرض عام ہے، وہو الکلیو، یہ وہ کلی ہے جو خارج ہو حقیقت افراد سے اور محمول ہو اوپر افراد حقیقت واحدہ کی بھی، وعلی غیرہا، اور حقیقت علاوہ کی بھی. کل ماشی، یہ محمول افراد انسان پر بھی اور افراد فرد پر بھی. وَإِذَا عَلِمْ، جب آپ نے وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ، جب آپ نے پہچان لیا ماذا کرنا سے کہ کلیات پانچ ہے، ایک جنس ہے، دوسرا نوع ہے، تیسرا فصل ہے، چوتھا خاصہ ہے، پانچواں عارض عام ہے. تو اس قد علمتا نفعلم کہ ثلاثہ اول جنس نوع فصل، اس کو ذاتیات کہتے ہیں، کلیات ذاتیات. ویقال للاخیرین، اور خاصہ عارض عام کو عرضیات کہا جاتا ہے. بات سمجھ؟ اب دیکھو کلی ذاتی کی دو تعریفیں، ایک کلی ذاتی کی تعریف یہ کہ وہ خارج نہ ہو اپنے افراد سے، تو پھر عام ہے، عین ہو جیسے نوع، یا جز ہو جیسے جنس اور فصل. تو ذاتی کی یہ تعریف جنس، نوع اور فصل تینوں کو شامل. اور ایک ذاتی کا معنی یہ کہ وہ جز و حقیقت افراد ہے، تو جز اپنے افراد سے صرف جنس اور فصل ہے، نوع جز نہیں ہے، نوع عین.
وقد يختص اور کبھی خاص کیا جاتا ہے ذاتی بالجنس والفصل فقط ولا يطلق على النوع بهذا الاطلاق لفظ ذاتی العرض علم کھلی عرضی کی دو قسم ہے، ایک خاصہ اور ایک عرضی۔ خاصہ تو جانتے ہیں کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور مختص ہو ایسے افراد کے ساتھ تحت نوعین ہو، جیسے ظاہر کا تو ظاہر خارج بھی ہے اپنے افراد کی حقیقت سے، اور مختص ہے نوع واحد کے افراد کے ساتھ۔ اب یہ خاصہ کی دو قسم ہے، ایک خاصہ لازمہ ہے اور ایک خاصہ مفارقہ ہے۔ خاصہ لازمہ وہ ہے جس کے انفکاک اپنے افراد سے ناممکن، جیسے زاہد بالقوہ، یہ خاصہ لازمہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ زہد بالقوہ ہم سے منفک ہو سکتا ہے نہیں۔ اور ایک خاصہ مفارقہ ہے، خاصہ مفارقہ وہ ہے جس کے انفکاک ہم سے ہو سکتا ہے، جس طرح زاہد بالفعل، تو زاہد بالفعل ہم سب سے منفک ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاصہ کی کتنی قسم ہو گئی؟ خاصہ لازمہ اور خاصہ، اور عرض عام کی بھی دو قسم ہے۔ عرض عام کی تعریف تو معلوم ہے کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور نوع واحد کے ساتھ مختص نہ ہو، جیسے مشینا۔ تو عرض عام کی بھی دو قسم ہے، ایک عرض عام لازم اور ایک عرض عام مفارق۔ عرض عام لازم جیسے مشی بالقوہ، تو مشی بالقوہ کے ہم اور حمار افراد ہیں، اور ہم سے مشی بالقوہ منفک ہے نہیں۔ اور عرض عام مفارق جیسے مشیون بالفعل، تو مشیون بالفعل عرض عام ہے اور منفک ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت ہم سے مشی بالفعل منفک ہے۔ سنو العرضی، کھلی عرضی یعنی خاصہ و عرض عام، ینقسم ہر ایک منقسم ہے لازم اور لازم ما یمتن انفکاک گونش ہے، کس کے انفکاک اپنے افراد سے ممتنع ہو، ٹھیک ہے۔ عمل سے اس لازم کی دو قسم ہے، ایک لازمی ماہیت، ایک لازمی اور ایک لازمی وجود۔ لازمی اما بالنظر الى الماہیت، جس طرح زوجیت لازم ہے اربعہ کے ساتھ، لیکن اربعہ کی وجود کے ساتھ فقط نہ ماہیت کے ساتھ۔ اربعہ کی ماہیت کیا ہے؟ منقسم الى، اب منقسم الى متساویان کے ساتھ زوجیت لازم ہے، خواہ منقسم الى متساویان اربعہ میں ہو، ثمانیہ میں ہو، عشرہ میں ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا فردیت لازم ہے ماہیت ثلاثہ کے ساتھ۔ ماہیت ثلاثہ کیا ہے؟ غیر منقسم الى متساویان، خواہ وہ 3 کے ضمن میں ہو، 5 کے ضمن میں ہو، 7 کے ضمن میں ہو، کیونکہ انفکاک زوجیت کا اربعہ سے اور فردیت کا ثلاثہ سے محال ہے۔ وَإِمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُجُودِ، یا وہ لازم ماہیت کا نہیں ہوگا، لازمی جس طرح سواد لازم ہے ماہیت حبشی کے ساتھ نہیں، ماہیت حبشی تو انسان حیوان ناطق ہے، اور وہ تو اسود نہیں ہے بلکہ وجود کے ساتھ۔ انفکاک سواد کا وجود حبشی سے مستحیل ہے، لا عن ماہیتی ہی، کیونکہ ماہیت حبشی کا انسان ہے، اور ظاہر ہے کہ سواد لازم نہیں ہے انسان کے ساتھ۔ عرض مفارق، عرض ما وہ ہے کہ ممتنع نہ ہو اس کا انفکاک ملزوم سے، جیسے کتابت بالفعل للانسان، یہ خاصہ مفارقہ ہے، یا مشی بالفعل، یہ عرض عام مفارق ہے، ٹھیک ہے۔ العرض اللازم، العرض عمل سے عارض کی دو قسم ہے، ایک بین ایک غیر بین، اور بین کی دو قسم ہے، بین بمعنی عام، بین بمعنی خاص۔ غیر بین کی دو قسم ہے، غیر بین بمعنی عام، غیر بین بمعنی خاص۔ تو لازم کی کتنے اقسام ہو گئے؟ بین بمعنی خاص، بین بمعنی عام، غیر بین بمعنی خاص، غیر بین بمعنی عام، کتنے ہو گئے؟ 4۔ لازم کی دو قسم ہے، ایک ما وہ ہے یلزم تصورہ کہ لازم کا تصور ثابت ہو جائے، من تصور الملزوم کالبصر للعمی، بصر لازم ہے عامی کے ساتھ، کیوں؟ بصر کا تصور ثابت ہوتا ہے عامی کے تصور سے۔ عامی کا تصور عامی کی تعریف ہے، اور عامی کی تعریف کیا ہے؟ عدم البصر، تو دیکھو یہاں مفہوم میں بصر لازم ہو۔ اور ثانی، اور دوسرا ما وہ ہے یلزم من التصور ملزوم واللازم الجزم باللزوم، آپ ملزوم کا بھی تصور کریں گے، اس سے لازم کا تصور نہیں آئے گا، یعنی ملزوم کی تعریف کریں گے پھر لازم کی تعریف کریں گے، دونوں کی تعریف معلوم ہونے سے یقین آئے گا کہ یہ دونوں ایک چیز ہے۔ جس طرح اربعہ ملزوم ہے،
زوجیت لازم ہے. اب اربعہ کی تعریف کرو منقسم الی متساویین، زوجیت کی تعریف کرو منقسم الی، اور تعریف سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں لازم ہے. کالزوجیت الی الاربعہ فإن من تصور، جو تعریف اربعہ کا کرے وتصور مفہوم زوجیت، اور تعریف کرے مفہوم زوجیت کا، یجزم و یقین کرے گا بداہتاً کہ اربعہ زوج ہے اور منقسم ہے بمتساویین. الفارق، عرض مفارق کی دو قسم ہے. ایک وہ ہے کہ اس کا انفکاک ممکن تو ہو مگر منفک بالفعل نہ ہو، جیسے حرکات عرض مفارق ہے آسمان کے لیے، یعنی انفکاک ممکن ہے لیکن آج تک حرکت فلک سے منفک نہیں. ایک قسم. دوسرا یہ کہ انفکاک ممکن بھی ہو اور منفک بھی ہو. اس کی پھر قسم ہے، ایک یہ کہ سرعت کے ساتھ منفک ہو، اور ایک یہ ہے کہ بطوع کے ساتھ منفک ہو. عرض مفارق یعنی ما وہ یمکن انفکاک ہو، جس کے انفکاک ممکن ہو معروف سے. ایزن قسمان ہے، اس کی دو قسم ہے. ایک یہ ہے کہ یدوم عروضہ، عوضہ غلط ہے، یدوم عروض للملزوم، کہ انفکاک ممکن تو ہے لیکن منفک نہ ہو بلکہ دائم اس کا عروض للملزوم. کل حرکات، تو حرکت کے انفکاک فلک سے ہو سکتا ہے لیکن بالفعل منفک نہیں ہے، دائم العروض ہے فلک کو. والثانی ما يدل عنہ، اور دوسرا وہ ہے کہ زائل کی پھر دو قسم ہے. ان میں آپ سرعت کا حمرت الحجل، کسی کی ہوا نکل گئی وہ لال سرخ ہوا، وصفرت الوجل، کوئی ڈرا ہوا ہے تو وہ پیلا ہوا. تو یہ پیلا پن اور حمرت، یہ اس کا انفکاک بھی ممکن ہے اور منفک بھی ہے اور بہت جلدی منفک ہے. اور کبھی بطوع کے ساتھ کشیب و شباب، شباب آپ کے لیے عرض ہے اور قابل انفکاک ہے اور منفک بھی ہے لیکن آن میں منفک ہے یا حصہ ہے. اسی طرح بڑھاپا. فصل فی التعریفات، ولی صاحب 5 کلیات کو بیان کیا، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام. اب ان کی ملانے سے تعریف بنی، اور تعریف کی 4 قسم ہے: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. معرف الشیء، مثلا حیوان ناطق معرف ہے شیء انسان کا، تو ما یہ وہ مفہوم ہے یحمل کہ محمول علیہ انسان پر، لحفاظت تصوری، تاکہ لوگوں کو بتائے انسان کی حقیقت. میں نے کہا انسان و حیوان ناطقن، تو یہ حیوان ناطقن معرف ہے انسان کا، اور ما یحمل علیہ، اور محمول انسان پر، لحفاظت تصوری، تاکہ حیوان ناطق انسان کی حقیقت بتلا دے. اور یہ 4 قسم پر ہے: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. تعریف اگر جن سے قریب فصل قریب سے ہو اس کو کہتے ہیں، جیسے انسان کی تعریف حیوان اور ناطق سے، اس کو حد کہتے ہیں. حد کا منع، اور یہ بھی اغیار کو منع کرتے ہیں دخول سے انسان میں. اور تام کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں تمام ذاتیات انسان موجود ہیں، جیسے تعریف انسان بالحیوان الناطق. وَإِنْ كَانَ، اگر تعریف جن سے بعید اور فصل قریب کے ساتھ تھی، اور بھی وحدہ، یا فقط فصل قریب سے تھی، اس کا نام حد ناقص. جیسے جسم ناطق، تو اس کو حد ناقص کہتے ہیں. حد کیوں؟ حد کا منع، اور جسم ناطق یہ بھی اغیار کو منع کرتا ہے دخول سے انسان میں، اور ناقص ہے کیونکہ تمام ذاتیات قریب اس میں نہیں ہیں. اور اگر جن سے قریب و خاصہ سے ہو، حیوان زاہق، اس کا نام ہے رسم تام. رسم کہتے ہیں اس کو، رسم کا معنی اثر، اور یہاں بھی تعریف اثر ہے، ذہق انسان کے اثر میں سے. اور تام ہے کیونکہ یہ حد تام کے ساتھ شریک ہے جن سے قریب میں. اور اگر جن سے بعید و خاصہ کے ساتھ ہو، جسم ذاہق، اچھا، یا خاصہ کے ساتھ وحدہ، اس کا نام رسم ناقص. رسم اس لیے رسم معنی اثر، اور یہاں بھی تعریف بالاثر ہے جو ذاہق ہے، اور ناقص اس لیے کہ اس میں جن سے قریب نہیں ہے. مثال حد ناقص کی: الانسان جسم ناطق، یا ناطق فقط. اور مثال رسم تام کی انسان کی تعریف حیوان ذاہق کی، اور مثال رسم ناقص کی تعریف انسان کی جسم ذاہق کے ساتھ یا ذاہق کے ساتھ. اور دخل نہیں ہے تعریفات میں عرض عام کا، یعنی تعریف عرض عام کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ تعریف وہ ہے جو معرف کو امتیاز دے دے، اور عرض عام تمیز نہیں دیتا. اگر میں کہوں الانسان و ماشین، تو ماشین تو حمار بھی ہے، تو اس نے انسان کو حمار سے ممتاز نہیں کیا، لأنه لا يفيد التمیز. تعریف کبھی کبھی حقیقی ہوتی ہے، وہ 4 قسم ہے.
اور کبھی کبھی لفظی. لفظی وہ ہے جس سے مقصود تفسیر و مفہوم لفظ کا. السادانۃ ناباتات، تو سادانہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بے نظیر کی ماں کا نام ہے یا بیٹی کا نام ہے، تو نبتن نے بتایا کہ نہیں، اس کی ماں ہے نہ بیٹی ہے بلکہ بوٹھا. ٹھیک ہے. یا الغزن پرو اسدن، یہاں پر تام ہو گئی بات تصورات کی، اب تصدیقات. پھر قضایا، قضیہ کی دو تعریف ہے. قضیہ کی ایک قضیہ کا معنی ہے قول یحتمل الصدق والکذب، یہ وہ قول ہے جس میں امکان سچائی کا بھی ہو اور کذب کا بھی ہو. زید قائم، اگر یہ مطابق ہے واقعے کے ساتھ تو صادق ہے، مطابق نہیں ہے. اور بعض نے کہا کہ صدق و کذب قول کی صفات نہیں ہے، یہ قائل کی صفات ہے. لہذا قضیہ کی تعریف ہے قول یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب، کہ اس کے قائل کو متصف کیا جا سکے کس کے ساتھ؟ صدق اور کذب کے ساتھ. قضیہ قول ہے جس میں احتمال صدق و کذب کا ہو، اور وکیل کہا گیا ہے کہ قضیہ قول ہے یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب. عمل سے قضیہ کے دو قسم ہیں. اگر اس میں ایجاب و سلب نافذ تھا اس کو حملیہ کہیں گے، اگر اس میں ایجاب و سلب موقوف تھا اس کو شرط. زید قائم، زید لا سے بقائم، اول میں ایجاب نافذ ہے، دوسرے میں سلب نافذ ہے بالفعل ہے، یہ حملیہ ہے. اور ان کا الشمس طالعۃ فالنار موجود، تو النہار موجود میں ایجاب ہے لیکن نافذ ہے یا موقوف ہے طلوع شمس پر. تو جہاں ایجاب اور سلب نافذ ہو اس کو حملیہ کہیں گے، اور جہاں ایجاب اور سلب موقوف ہو اس کو شرطیہ کہیں. وہی قسمان، اور قضیہ کی دو قسمیں حملیت و شرطیت. اما الحملیہ فہی ہوا ما، یہ وہ ہے حکم فیہا جس میں حکم ہوا ہے ثبوت شے کا لشیء یا سلب شے کا شے سے. زید قائم، یہ مجبہ کی مثال ہے. زید لیس بقائم، یہ سالبہ کی. شرطیہ ما وہ ہے لا یکون فی ذلک الحکم، جس میں ایجاب و سلب نافذ نہ ہو. وقیل، یہ شرطیہ کی دوسری تعریف ہے. شرطیہ اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم قضیتین کی طرف ہو. ان کانت الشمس طالعۃ ایک، فالنہار موجود دو. اب ان سے یہ ان حذف کرو اور فا حذف کرو تو الشمس طالعۃ ایک قضیہ ہے اور النہار موجود. اچھا. وقیل شرطیہ وہ قضیہ ہے ینحل الی قضیتین. ان کانت الشمس طالعۃ، یہ مقدم، فالنہار موجود یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ. لیکن اس کی تقسیم کرو تو ان حذف کرو اور فالنہار سے فا حذف کرو تو الشمس طالعۃ جدا قضیہ ہے اور النہار موجود جدا قضیہ ہے. طالبہ کی مثال لیس البتہ اذا کانت الشمس طالعۃ، یہ مقدم، فاللیل موجود یہ تالی، مقدم اپنی تالی سے مل کر یہ شرطیہ متصلہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ شمس طالع ہو تو لیل موجود، وہاں لیل موجود نہیں ہوتے بلکہ دن موجود ہوتا. فاذا حذف الادوات، جب حروف شرط حذف کیا جائے تو باقی رہے گا الشمس طالعۃ اور النہار موجود. اور یہ کیا ہے؟ دو جملے. تو شرطیہ وہ ہے جو منقسم الی قضیتین، اور حملیہ ما وہ ہے لا ينحل جس کی تقسیم قضیتین کی طرف نہ ہو بلکہ منقسم ہو الی مفردین. جس طرح زید ہوا قائم، تو ہوا بیچ سے نکالو تو زید جدا ہے اور قائم جدا ہے اور دونوں مفردین ہیں. فإنک اذا حذفت رابطہ، جب تم رابط کو حذف کرتے آنی ہوا تو باقی رہتے ہیں زید جدا اور قائم جدا اور یہ مفردان ہے. وإما، یا حملیہ وہ ہے جو منقسم و مفرد اور قضیہ کو، جس طرح زید ابوہ قائم، تو اس کی تحلیل کرو تو زید جدا ہوگا وہ مفرد ہے اور ابوہ قائم جدا ہوگا اور یہ جملہ ہے. فیضا حللتہ، جب آپ اس کی تقسیم کریں گے تو زید رہے گا اور یہ مفرد ہے اور ابوہ قائم رہے گا اور یہ قضیہ ہے. حملیہ کی دو قسم ہے، ایک موجبہ جس میں ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ہو، اور ایک طالبہ جس میں سلب محمول کا موضوع سے. موجبہ یہ وہ ہے جس میں حکم و ثبوت محمول کا موضوع کے لیے، اور طالبہ یہ وہ ہے جس میں حکم و سلب محمول کا موضوع سے. موجبی کی مثال الانسان و حیوان، طالبی کی مثال الانسان لیس بفرسنا. ٹھیک ہے. حملیہ تلتئم مرکب ہوتا ہے تین جزوں سے، ایک محکوم علیہ ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور دوسرا محکوم بھی ہے اس کو محمول کہتے ہیں، اور تیسرا دال علی الرابط ہے اس کو را. تو زید ہوا قائم میں
زید محکوم علیہ موضوع ہے اور قائم محکوم بھی محمول ہے اور لفظ ہوا نسبت اور رابط ہے اور کبھی رابط کو لفظ سے حذف کیا جاتا ہے دون المراد نیت سے تو زید قائم کہا جاتا ہے. اب ہوا لفظ میں تو نہیں ہے لیکن معنی میں ہے. بات سمجھ میں آئے. شرطیہ ایزن حملیہ کی طرح اجزا رکھتا ہے. جز اول کا نام مقدم ہے اور جز ثانی کا نام. پس اس قول میں امکانت شمس والے عطان یہ مقدم کان نہر موجودون یہ تعلیم. تو یہ کہ امکان سے شمس والے عطان یہ مقدم ہے اور یہ قول کان نہر موجودون یہ تالی ہے اور رابط یہ الحکم یہ اتصال درمیان طلوع شمس اور وجود نہر. وقد یقسم یہ تمام مسائل آپ ساغوجی میں پڑھ چکے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ قضیہ کے اقسام بے اعتبار موضوع کی 4 ہے. جزیہ، شخصیہ، محصورہ، محملہ، تبعیہ. کتنے ہوگا؟ موضوع قضیہ کا یا جزی ہوگا یا کلی. اگر جزی تھا زید قائمون اس کا نام شخصی تھا اور اگر کلی تھا کلی تو یا حکم ماہیت پر ہوگا. کل انسان نوعان تو اس کو کہتے ہیں تبعیہ. نوعان کا حکم ثابت ہے افراد انسان کے لیے یا ماہیت کے لیے تو یہ تبعیہ. یا حکم افراد پر ہوگا تو افراد کی مقدار یا معلوم ہوگی کل انسان حیوان وہ محصورہ یا معلوم نہیں ہوگی الانسان ابیض تو وہ کیا ہے محملہ. تو قضیہ کے اقسام بے اعتبار موضوع کی 4 ہے. شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور محملہ. کیوں؟ موضوع قضیہ کا یا جزی کا یا کلی. اگر جزی تھا شخصیہ زید قائمون موضوع زید ہے زید جزی ہے تو یہ شخصیہ ہے. اور اگر کلی تھا تو یا حکم ماہیت موضوع پر لگے گا جیسے کل انسان نوعن تو نوعن ثابت ہے ماہیت انسان کے لیے یہ تبعیہ. یا حکم ہوگا افراد پر تو یا مقدار افراد معلوم ہوگی تو وہ محصورہ کل انسان حیوان کل انسان کاتب. اور یا مقدار معلوم نہیں ہوگی تو وہ محملہ. ٹھیک ہے. الانسان ابیض پتہ نہیں بیاض کتنے افراد انسانی کے لیے ثابت. وقت تقسم القضیہ کبھی قضیہ کی تقسیم ہوتی ہے بے اعتبار موضوع کے. تو موضوع اگر جزئی تھا اور شخص معین تھا تو قضیہ کو شخصی اور مخصوصہ کہا جائے گا جیسے زید قائمون. اگر جزئی نہیں تھا بلکہ کلی تھا اچھا جی بلکہ کلیاً آگے بڑھ کہتی نفل قضیت تبعیت جیسے الانسان نوعن تو نوعن کا حکم ثابت ہے ماہیت انسان کے لیے اور الحیوان جنسن جن ثابت ہے کس کے لیے ماہیت حیوان کے لیے. اور اگر حکم افراد پر تھا پھر خالی نہیں ہوگا. اما یکون کمیت الافراد یا افراد کی مقدار مبیناً معلوم ہوگی او لم یکن یا بیان نہیں ہوگی. فإن بوینا اگر بیان ہو چکی تھی کمیت الافراد مقدار افراد کی تو قضیہ کو محصورہ کہتے ہیں جیسے کل انسان حیوان اور بعض الحیوان انسان. وإن لم يبین اگر بیان نہیں ہوئی تھی مقدار افراد تو قضیہ کو محملہ کہتے ہیں جیسا الانسان فی خسر الا التبلیغیون. ٹھیک ہے. اب قضیہ کی اقسام بے اعتبار موضوع کی 4 تھی. ان میں سے قسم محصورہ تھا. محصورہ کی 4 قسمیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ. محصورات 4 ہے. ایک موجبہ کلیہ کل انسان حیوان دوسرا موجبہ جزیہ بعض الحیوان اسود تیسرا سالبہ کلیہ لا شیء من الزنجیب ابیض حبشی اور چوتھا سالبہ جزیہ بعض الانسان لیس بازواج. ٹھیک ہے. اب جس حرف سے مقدار بیان ہوتی ہے افراد کی وہ کلو ہے بازو ہے لام استغراق ہے. ٹھیک ہے. فصل الذي وہ حرف یبین به جس سے بیان کی جاتی ہے کمیت الافراد مقدار افراد کی کہ یہ کل ہے یا بعض ہے اس کا نام سور ہے اور یہ ماخوذ ہے سور البلد سے. جس طرح وہ دیوار شہر کے مکانات پر محیط ہے اسی طرح یہ کلو افراد موضوع پر محیط ہے. سور موجبہ کلیہ کی لام استغراق ہے ان الانسان لفی خسر اور سور موجبی جزئی کے بازو ہے بعض الحیوان انسان واحد ہے واحد من الانسان ابیض ہے بازو من الجسم جواد